السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله سبحانه وتعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کا ایک نظام ہے جو عام آدمی نہیں سمجھتا، اور وہ نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے. دل میں اگر خیر ہوگی تو اللہ خیر دے گا. اللہ تعالیٰ اور کسی چیز کو دیکھتا نہیں کہ چہرہ مہرہ کیسا ہے، اس کا مال کیسا ہے، اس کی فیکٹری کیسی ہے. کرنا ہم جو ہے آپ کے دل کو دیکھتے ہیں. دل میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کافر ہے، مشرک ہے، لیکن دل میں اگر خیر ہے تو اللہ تعالیٰ اس خیر کی وجہ سے اسے ہدایت دے دے گا، محروم نہیں کرے گا. اور اگر دل میں خیر نہیں ہے، میل بھرا ہوا ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بدگمانی ہے، تو مومن بنا کر بھی اللہ اسے محروم کرے گا. یہ دو اصول یاد رکھنا کہ گندے دل کی کوئی چیز اللہ قبول نہیں کرتا. دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی ہو، کسی کے بارے میں حسد ہو، کپٹ ہو، دل میلا ہے، اس کے کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس کے کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. ہاں نیکیاں ملے گی، کہ نیکیاں ملے گی. مثال کے طریقہ سے عشاء کی نماز ہم نے پڑھی اور دل میں کچرا رکھ کر پڑھی. کچرا سمجھ گئے نا، کہ دل کے اندر کسی کے بارے میں بدگمانی ہے، کپٹ ہے، کسی کے بارے میں حسد ہے، کسی کے بارے میں یہ ہے کہ میں یہ کروں یہ کروں، تو عشاء کی نماز قبول نہیں ہوگی. ہاں نیکی ملے گی. فرشتہ کیا لکھے گا؟ فرشتہ لکھے گا کہ آج کی تاریخ کی اس نے عشاء کی نماز پڑھی. قبول نہیں کریں گے ہم، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ قبول اللہ تعالیٰ پاک صاف چیز کو قبول کرتا ہے، گندی چیز کو اللہ نہیں لیتا. انما يتقبل اللہ من المتقین، یہ اصول ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی قبول کرتا ہے. نیکیاں مل جائے گی. ہماری شریعت میں نیکیاں کمانا تو بہت آسان ہے. بیوی کے منہ میں لقمہ دو، صدقے کا ثواب. روزانہ ہم 5 حجوں کا ثواب لے سکتے ہیں. 5 حج، 5 نفلی حج. آدمی اپنے گھر سے چلے مسجد کے لیے نماز کے لیے، تو ہر نماز شروع سے 1 حج کا ثواب ملتا ہے. تو 5 نمازوں میں تو آتے ہی نہیں آتے، تو 5 حج یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے. 5 حجوں کا ثواب مومن لے سکتا ہے روزانہ. سلف صالحات جو ہوتی تھی، فجر کی نماز میں جب اپنے بچوں کو اٹھاتی تھی تو ایک جملہ کہتی تھی، او بچوں اٹھو، فجر کا وقت ہو گیا، دیکھو جنت میں ہم سب کو ساتھ رہنا ہے، الگ الگ نہیں رہنا. جنت میں اپنے کو ساتھ رہنا ہے، یہ نہیں کہ تمہارا ڈگر الگ ہو، ہماری ڈگر الگ ہو. اٹھو اٹھو، حج کا ثواب لے لو، حج کا ثواب لے لو، حج کا ثواب لے لو. نیکی کمانا اتنا آسان ہے
کہ 5 حجوں کا ثواب، نفلی حجوں کا ہم لے سکتے ہیں۔ بیوی کے منہ میں لقمہ، میں نے ایک جگہ بیان کیا، میں نے کہا بیوی کے منہ میں لقمہ دینے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک نوجوان تھا ہمارا خادم، وہ 5 دن تک ہمارے پاس آیا ہی نہیں۔ میں نے کہا کہاں چلا گیا تھا؟ بولے صدقے کا ثواب لے رہا تھا۔ میں نے سمجھا نہیں کہ آپ نے کہا تھا نا بیوی کو، ارے میں نے کہا روزانہ نہیں دینے کا، تو کبھی کبھار ہے۔ تیری بیوی زندہ بھی ہے کہ مر گئی؟ تو ہمارے شریعت میں نیکیاں کمانا آسان ہے، قبول کرانا مشکل ہے۔ اس لیے ایک اصول یاد رکھنا کہ گندا دل ہوگا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اسے قلب سقیم کہتے ہیں عربی میں، قلب سقیم۔ اور قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ پاک صاف دل، جس کا دل جو ہے بالکل پاک صاف، کہ مومن کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں، سب اچھے ہیں، اس کے ہر چیز اللہ قبول کرتا جائے گا، قبول کرتا ہے، مقرب بنے گا وہ۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک قلبا سلیما، کہ اللہ میں سلامتی والا دل مانگتا ہوں۔ بہت بڑا تعلق ہے، دنیا تو اللہ تعالیٰ دے دے گا، لیکن اپنوں کو بھی دیتا ہے، غیر کو بھی دیتا ہے۔ اور کسی کے بارے میں بدگمانی ہے، نیکیاں ملے گی، دعا یعنی کچھ چیز قبول نہیں ہوگی، حج قبول نہیں ہوگا۔ ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے، حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اس میں سارے علماء کا اتفاق ہے یہ مسئلے کے اندر۔ قلب سلیم، قلب سقیم، یہ 2 باتیں یاد رکھنا۔ قلب سلیم کہتے ہیں جس کا دل پاک صاف، اور قلب سقیم کہتے ہیں بیمار دل، یعنی وہ دل کے جس کے اندر کچرا بھرا ہوا ہو۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، میاں بیوی ساتھ میں کھاتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، لیٹے بھی ہیں، اور ایک دوسرے کے بارے میں کچرا بھرا ہوا۔ یہ عبادت بھی قبول نہیں ہوگی تو معاملہ، ہاں نیکیاں ملیں گی، اللہ کہتے ہیں نیکیاں لے لو جتنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک دعا ایسی ہے کہ آدمی اگر پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گے ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دیکھو جس نے بھی پڑھا اس کے اکاؤنٹ کے اندر دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں آ گئی۔ نیکیاں کمانا اتنا آسان ہے جی، میں بالکل نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں۔ مطلب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمان مرد اور عورتیں، پچھلی امتوں کے بھی تو مسلمان تو تھے ہی نا، اور اس میں جنات بھی مرد اور عورتیں، ان سب کے برابر اللہ نے کیا دے گا۔ وہ قول میں نے چھوڑ دیا، پھر کہ جب پڑھے گا تو اس وقت میں جنات مسلمان مرد عورتیں بھی شمار ہوں گے، وہ بھی چھوڑ دیا، صرف انسانوں کو لے لیا۔ کتنی آسان ہے نیکیاں کمانا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتے۔ گھر جا کر عمل کر لینا، آج باپو نے کہا ہے، لیکن دل سے، محبت سے، یہ نہیں کہ تاری ماری دی لڑائی سے تو سیج بھائی آج بول سب نے گدو سے اتنا ہوں سنوں، محبت کا جملہ ہے۔ اسی لیے دل کا تعلق اللہ سے، دل کا تعلق اللہ نے کسی اور کے ساتھ رکھا ہی نہیں۔ میاں بھی ایک دوسرے سے مسافہ کرے تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے نل کا پانی آپ کھولو پانی کیسا دھڑ 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 نیچے گرتا ہے، ایسے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت بتائے اور گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتائے، حدیثیں بھری ہوئی ہے۔ نیکیاں بڑھانے کے اسباب اور گناہ معاف کرانے کے اسباب قدم قدم پر ملیں گے آپ کو، قدم قدم پر۔ یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اتنا پڑھ لو گناہ معاف، سبحان اللہ و بحمدہ ایک مرتبہ پڑھ لو،
جنت کے اندر کھجور کا درخت لگ جاتا ہے، اور جنت میں جو درخت ہوتا ہے وہ سونے کا ہوتا ہے، سونے کا تنا ہوتا ہے، لکڑی کا نہیں ہوتا۔ اتنا آسان، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، جنت میں ایک بنگلہ تیار ہو جاتا ہے۔ 20 مرتبہ پڑھو 2 بنگلے تیار ہو جاتے ہیں، 30 مرتبہ پڑھو 3 بنگلے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ آسانیاں بتا دی۔ قبول کرانے کا ایک ہی نسخہ ہے، نیکیاں بڑھانے کے 1000 نسخے ہیں، قبول کرانے کے ایک ہی، پاک صاف دل کے ساتھ کام کرو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی لیے کہا انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا قبول کرتا ہے۔ جب قبول کرتا ہے وہ ایسا قبول کرتا ہے کہ وہ چیز چمک نہیں لگتی۔ آدمی تنہائی پہ کام کرے تو بھی چمک نہیں لگتی، اور دل میں خیر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خیر دیتا ہے، کبھی محروم نہیں کرتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ مکرمہ میں تھی، جوان تھی، شرک تھا، اسلام کا آیا نہیں تھا، لیکن دل پاک صاف تھا۔ حضرت خدیجہ کا دل پاک صاف، کہتی تھی میں کسی کے بارے میں بدگمانی کرتی ہی نہیں، کسی کے بارے میں میرے دل میں کوئی حسد نہیں۔ بعض صحابہ کا معمول تھا کہ رات کو جب سوتے تھے تو اتنا کہہ کے سوتے تھے کہ اللہ جس نے مجھے تکلیف پہنچائی سب کو میں نے معاف کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خیر ڈھونڈتی تھی، خیر اللہ سے کہتی، ان کو بہت پیغام آتے تھے نکاح سے، خوبصورت بھی تھی، مال بھی تھا، مال و منال بہت تھا، عزت بھی تھی مکہ مکرمہ کے اندر، کعبہ کے شروع سے رہا ہے۔ تو کہتے تھے کہ اللہ پاک میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے، میں کسی کے سامنے اپنی بات کھل کر نہیں کہہ سکتی، لیکن اے اللہ تو جانتا ہے مجھے جو ضرورت ہے ایک شوہر کی، لیکن شوہر اچھا ہو، اور تو میرے لیے لائے گا، میرے لیے کہیں نہ کہیں سے لائے گا۔ کچھ پتہ نہیں حضور کے ساتھ معاملہ ہو گیا ان کا، وہ خیریں چلتی ہیں۔ ہمیشہ اپنے دل کو پاک رکھو۔ آج کا سبق یہ ہے مزیدار والوں کے لیے، میلا اور گدلا دل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند کیا چیز ہے؟ پاک صاف دل۔ اور اللہ کو کون سی چیز بہت ناپسند ہے؟ بہت اللہ اسے کہتے ہیں کہ گندا دل، اور اس کا فیصلہ آدمی خود کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس طرف سے قلبک، میں اور شیخ سعود شرین نام سنا ہوگا، حرم شریف کے بڑے امام ہیں، اب تو امامت بھی کرا رہے ہیں وہ، ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے حرم شریف میں عشاء کی نماز کے انتظار میں۔ حضرت مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے علاج کے لیے مکہ مکرمہ وہاں جدہ گئے تھے، ہسپتال میں تھے مولانا، ان کے موٹاپے کا علاج تھا، ایک جماعت بنی تھی اس میں میرا نام بھی تھا، ہم وہاں گئے تھے۔ تو میں نے حضرت مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، میں نے کہا حضرت ابھی تو یہاں تو آپ کے پاس رہ کر کوئی کام تو ہے نہیں، ڈاکٹر لوگ تو صبح آتے ہیں ورزش کرواتے ہیں، میرے دل میں یہ ہے کہ میں مغرب عشاء یا عصر مغرب عشاء حرم میں جا کر پڑھ لوں، ایک طواف کر لوں، پھر جو ہے یہ عبدالعزیز بوگی وہ میزبان تھا، بھی اس کی گاڑی میں آ جاؤں گا، کوئی اس کا ڈرائیور لے آ گا مجھے جدہ۔ حضرت فرمایا نہیں ضرور جاؤ، ضرور جاؤ، حرم شریف قریب ہے، تمہیں تو روزانہ ایک دو طواف کرنی چاہیے۔ وہ اتفاق جب ہم پہنچ گئے اس وقت میں حرم شریف میں اتنی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی تھی جتنی اب ہوتی ہے، کیا وہ ہونے لگی بھیڑ بھاڑ، لیکن پہلے اتنی بھیڑ نہیں ہوتی تھی، آرام کے ساتھ آدمی طواف کر لیتا تھا، اور حرم شریف کا ائمہ بھی جو ہے عام لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے تھے، اب نہیں بیٹھ سکتے، کیا بیٹھیں گے ان کا نا۔ اب کعبے کے اٹھنے کا وقت قریب آ گیا، کعبے کو اللہ اٹھا لے گا، کئی حدیثوں میں آتا ہے کہ رات کو لوگ طواف کر کے سوئیں گے اور صبح فجر کی نماز میں جب آئیں گے تو کعبہ نہیں ہوگا،
اور لوگ کھڑے کھڑے دیکھیں گے ارے بھائی یہ کعبہ کہاں چلا گیا, بیت اللہ کہاں چلا گیا. یہاں تھا, ایک کہے گا یہاں تھا, ایک کہے گا نہیں یہاں تھا. یہ دیکھو یہ مقام ابراہیم یہاں ہے, مقام ابراہیم کے سامنے ہی تھا. اور لوگ کھڑے کھڑے روئیں گے وہاں کعبہ کہاں چلا گیا. مکہ پر تو یہ حال آئے گا, اور مدینہ پر یہ حال آئے گا کہ مدینہ خالی ہو جائے گا. جنگلی بھیڑیے, جنگلی کتے, پورا مدینہ خالی, کوئی نہیں. قیامت سے پہلے یہ 2 چیزیں ہوں گی, 3 چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ قرآن کے حروف اٹھا لیے جائیں گے, اور ایک کعبہ اٹھا لیا جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کعبے کی قدر کر لو اس سے پہلے کہ یہ اٹھا لیا جائے. اور ایک مدینہ کا حرم, مسجد نبوی, یہ خالی ہو جائے گی. یہ کہ خالی, اور پورا مدینہ ہی خالی ہو جائے گا, کوئی رہے گا نہیں. تو جنگلی بھیڑیے, جنگلی کتے یہ کہیں گے بھائی پورا مدینہ خالی ہو گیا, کوئی ہے ہی نہیں ہے. تو وہ ہمت کریں کہ جانور کسی شہر میں یا کسی گاؤں میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کوئی ہے کہ نہیں وہاں. وہ اگر کوئی مرد دکھائی دیا, کوئی عورت دکھائی دی, واپس ہو جاتا ہے کہ یہاں لوگ رہتے ہیں. اور اگر کوئی دکھائی نہ دے تو وہ ہمت کر کے آگے بڑھتے ہیں. تو شیر, جنگلی بھیڑیے, جنگلی کتے, یہ سارے کے سارے جو ہے مدینہ کی حدود میں داخل ہوں گے. اور جب داخل ہوں گے تو چلتے چلتے دیکھیں گے کہ بلڈنگیں خالی ہیں, دیکھیں گے گھر خالی ہے, سب لوگ چلے گئے. تو چلتے 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 جو ہے وہ حرم شریف کے دروازے تک پہنچیں گے. جب حرم شریف کے دروازے تک پہنچیں گے تو حرم شریف کے دروازے بھی کھلے ہوں گے, اندر داخل ہوں گے. اندر داخل ہوں تو کوئی آدمی ہی نہیں ہے. تو چلتے چلتے منبر پر پہنچیں گے, وہاں پر بھی کوئی نہیں ہے, تو وہاں پیشاب کریں گے. یہ حدیث میں آتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہوگا یہاں, وہاں پیشاب کریں گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضرت جب ایسا ہوگا تو مدینہ کے پھل پھر کون کھائے گا, مدینہ کی کھجوریں, مدینہ کے پھل یہ کون کھائے گا؟ آپ نے فرمایا وہ بھی وہی کھائیں گے. اس سے پہلے یہاں کی بھی قدر کر لو, اس سے پہلے وہاں کی بھی قدر کر لو. میں نے پڑھا بمبئی, یہ جو یہ تھا نا, یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا, تو اس وقت میں ہمارے مفتی صاحب سب رحمۃ اللہ علیہ بمبئی میں تھے, بیمار تھے. تو اس وقت میں نے یہ بیان کیا مکہ کا, مدینہ کا سب. ابن ماجہ موطا مالک کا حوالہ دیا, پتہ نہیں غالباً موطا مالک کا حوالہ دیا میں نے. وہ گھر سے بیان ہوتا تھا, اور گھر سے بیان کرنا آسان ہے, کچھ پتہ نہ ہو تو کتاب کھول کے دیکھ لو, مجمع کے سامنے تو نہیں دیکھ سکتے. تو گھر سے بیانات ہوتے تھے, گھر سے دعائیں ہوتی تھی ساری کی ساری, جو تو مفتی صاحب بھی سنتے تھے. یہ بیان بھی سنا مفتی صاحب نے. میں بیان کے بعد مفتی صاحب کا فوراً فون آیا, تم نے ابن ماجہ کا حوالہ کیوں دیا؟ میں نے کہا جب ابن ماجہ نہیں, موطا مالک کا, موطا مالک کا حوالہ کیوں دیا؟ میں نے کہا حضرت میں نے جہاں دیکھا وہ حوالہ دیا. بھئی یہ تو فتح الباری میں بھی لکھا ہے. اور مفتی صاحب نے دھڑا دھڑ حوالے دینے شروع کر دیے فون پر. پھر مجھے نصیحت کی, کتاب کا حوالہ دو تو اسی کتاب کا حوالہ دو. یہ فون پر مجھے کہا کہ دوسرے دن 15ویں شعبان تھی, تو وہ جو ہے 1 گھنٹے کی ہماری دعا ہوئی. مفتی صاحب نے پوری دعا سنی. جب مفتی صاحب نے پوری دعا سنی تو دعا کے بعد پھر فون آیا کہ آپ کی پوری دعا 1 گھنٹے کی میں نے سنی, ماشاءاللہ بہت اچھی دعا, لیکن 2 باتیں تم بھول گئے. یہ مفتی صاحب نے مجھے کہا. ایک بات یہ بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کورونا وائرس جو چل رہا ہے اس سے امت کی حفاظت فرمائے. اور دوسرا جو چودھری لوگ ہیں, جو کالا چودھری, گورا چودھری, وہ سب پریشان جو کر رہے ہیں, تو ان کے لیے بھی دعا کرتے. آج کے رات میں میں نے کہا تھا چودھری کے لیے آپ دعا کرو, میں نہیں کر سکتا. سب کے سامنے کیا دعا کرو چودھری کے لیے؟ کالا چودھری یہ کر رہا, گورا چودھری یہ کر رہا, مقامی چودھری یہ کر رہا, مقامی مکڑا یہ کر رہا. ہمارے والے سب مکڑا کہتے تھے, مکڑا مکڑیوں کا کھیت. میں نے کہا وہ البتہ کورونا وائرس کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. تو میں خیر مضمون میں کہ دل میں خیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے خیر دے گا. آج سے یہ نیت کر کے اٹھو گے آپ لوگ دل پاک صاف رہوں گی. میں نے کیا وعدہ, نماز پڑھو, نماز بھی قبول نہیں.
دعا مانگو دعا قبول نہیں. کیا دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کتنے حالات ہیں مسلمانوں پر، کبھی سوچا آپ نے؟ اتنے حالات کبھی نہیں آئے. تو دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ مسئلہ دل کا ہے کہ بھرا ہوا ہے. اپنا تعلق اللہ سے کلیئر رکھو، مخلوق سے بھی کلیئر رکھو. حضرت خدیجہ نے پاک صاف دل کی تھی، ایک ہی کہتی تھی کہ اللہ پاک میرا معاملہ میں نے تجھے سونپا. اسے کہتے ہیں افوض امری اللہ. اور ایک نصیحت کرتا ہوں، یاد رکھنا، روزانہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ ایک دعا ضرور مانگ لیا کرو. اے اللہ میرا جو بھی معاملہ ہے، میری بیٹی کی شادی کا مسئلہ، بہن کی شادی کا مسئلہ، قرضے کا مسئلہ، کاروبار کا مسئلہ، پیسوں کا مسئلہ، اے اللہ میں سارے معاملہ تجھے سونپتا ہوں. ایک مرتبہ 2 مرتبہ ضرور مانگو. جو معاملہ اللہ کو سونپا جاتا ہے وہ اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اللہ اسے اعتماد سے چلاتا ہے اس کو. اسی کو کہتے ہیں ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو ہم تمہیں خیر دیں گے. یہ مت سوچو کہاں سے دیں گے، دیں گے ضرور، وعدہ ہے. خدیجہ یہ کہتے ہیں میرا معاملہ اللہ تجھے سونپتی ہوں، اے اللہ تجھے سونپتی ہوں، یا اللہ تجھے سونپتی ہوں. کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 22-23 سال کی ہوئی تو یہ ابو طالب کے یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طالب، ان کی بیوی جو ہے فاطمہ صدیہ، پھر حضرت علی، پھر جعفر، پھر جو ہے ام ہانی، یہ سارے کے سارے رشتے دار تھے. ام ہانی حضرت علی کی بہن تھی. یہ سارے کے سارے گھر میں رہتے تھے. ایک مرتبہ ابو طالب نے حضور سے کہا کہ محمد بڑے ہو گئے تھے، دھندا بندہ کرو. بڑے ہو گئے تھے بھائی، سے خرچہ بھی ہے. آپ نے فرمایا مجھے تو دھندا بندہ کرنا آتا نہیں ہے، کیا کروں؟ وہ اب خدیجہ اس کے پاس جاؤ، لوگوں کو پیسہ دیتی ہے، شام بھیجتی ہے، آپ بھی جاؤ. تو اپنا فقیری کا پیالہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں لائن میں کھڑے ہو گئے. انٹرویو لیتی تھی حضرت خدیجہ. انٹرویو لے کر اس زمانے میں کوئی ایسا ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتی تھی اور تھیلوں میں پیسے ہوتے تھے، ہیرے، وہ دینار درہم، تھیلیاں بنی رہتی تھی، دے دیتی تھی یہ کس کو، اس کو حساب کتاب کر کے جاؤ دھندا کرو، اتنا میرا اتنا تمہارا. حضور کھڑے ہوئے جب دل میں خیر ہوتی ہے تو کیسے خیر پھیلتی ہے. وہ حضور کھڑے ہوئے اور خدیجہ کی نگاہ پڑی. قریبی کوئی تعلق نہیں، بس اتنا کہ محمد عابد نامی آدمی ایک ہے مکہ میں، یہ کہ خدیجہ نامی ایک عورت ہے مکہ مکرمہ میں. تو حضرت خدیجہ کی ایک سہیلی تھی نفیسہ، اس کا نام کتابوں میں آتا ہے نفیسہ. یہ اس کی سہیلی تھی حضرت خدیجہ کی. پرائیویٹ سیکرٹری کو سہیل تو نہیں کہہ سکتے، پرائیویٹ سیکرٹری، گھر کا کچھ کام کاج ہو یہ نفیسہ سنبھالتی تھی. تو نفیسہ کو بلا کر کہا کہ وہ جو لڑکا کھڑا ہے وہ کون ہے، تحقیق کرو. خیر تحقیق کی تحقیق کر کے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو تم، کیا نام ہے تمہارا؟ بتایا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. کہاں رہتے ہو؟ یہاں ابو طالب کے یہاں. تھوڑا سا سمجھ میں آ گیا. حضرت خدیجہ سے آ کر کہا کہ یہ ہے یہ. حضرت خدیجہ نے کان میں کہا کہ تم جو ہے ذرا مکہ میں جا کر تحقیق کرو یہ لڑکا اخلاقی اعتبار سے کیسا ہے. جس کا دل صاف ہوتا ہے اللہ اس کی آنکھوں میں بھی نور ڈال دیتا ہے، اور جس کا دل میلا ہوگا اللہ اس کی آنکھوں کو میلا کر دے گا. یہ میرا اصول یاد رکھنا. یہ بات کوئی بتائے گا نہیں آپ کو. دل کی صفائی ضروری ہے ہر چیز کے اندر. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ نفیسہ جو تھی یہ سمجھدار لڑکی تھی. وہ تھوڑی دیر کے بعد تحقیق کر کے آئی اور آ کر کیا کہا، کریم ابن کریم، شریف ابن شریف، مخلص ابن مخلص. بہت
شریف بھی ہے، شریف کا بیٹا بھی ہے، مخلص بھی ہے، مخلص کا بیٹا بھی ہے، سخی بھی ہے، سخی کا بیٹا بھی ہے. بہت اونچے اخلاق والا ہے یہ لڑکا. اب ان کے دل میں بات آئی کہ ہاں یہ لڑکا جو ہے یعنی شریف ہے. حضور کو بلایا، حضور کو بلا کر بٹھایا کہ کیوں آئے ہو تم؟ کہ مجھے کچھ پیسے مل جاؤ تو زندہ کروں. اب تو سب یعنی پیسے دے دیے. دیکھو خیریں چلتی ہے، ہمیشہ یاد رکھنا، خیر ایک جگہ رکتی نہیں ہے اور شر بھی ایک جگہ رکتا نہیں ہے. وہ خیر ڈھونڈتی ہے کہ کس کے پاس جانا ہے، کس کے پاس نہیں جانا. دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس نے قبول کر لیا قبول کر لیا، جو محروم ہو گیا محروم ہو گیا. اسی لیے قرآن نے ایک بات کہی، یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. ہم تو تمہارے دلوں کو دیکھیں گے، یہ بڑے بڑے جو بنے وہ دل کی خیر کے ساتھ بنے ہیں. صلاح الدین ایوبی کے جو والد تھے بہت بڑے آدمی تھے، بادشاہ شاہی خاندان کے تھے، کرد. ترکی کے اندر ایک علاقہ ہے کرد کا، جیسا ہمارا یہ گجرات ہے تو گجرات اب بمبئی سے آپ چلو تو واپی آتا ہے گجرات میں، پھر بلساڑ آتا ہے، پھر نوساری آتا ہے، پھر سورت آتا ہے، پھر بھوڑوچ آتا ہے، بروڑا آتا ہے، احمد آباد آتا ہے، پھر یہ علاقہ ہمارا تھوڑا سا الگ پڑ کے یہ ہوتا ہے. تو ویسے کردی جو ہوتے کرد یہ بہت ہی اہم لوگ ہوتے ہیں. یہ کرد سے صلاح الدین ایوبی کے والد. ابھی ہمارا دسمبر میں سفر تھا ترکی کا، وہاں کرد کا بھی ہمارا پروگرام تھا، سب جگہ پروگرام بنے ہوئے تھے ہمارے. لیکن یہ جو حالات چلے نا وہاں کے، شام کے فلسطین کے سارے، تو ہم نے سفر کینسل کر دیا. اس حالت میں 1 مہینے کا سفر تھا ہمارا دسمبر میں، اور ساری چیزیں بک ہو گئی تھی، سب جگہ جب بس اطلاع بھی ہو گئی تھی کہ آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں، لیکن سارا ہم نے کینسل کر دیا یہ حالت کی وجہ سے. تو یہ صلاح الدین ایوبی کے والد جو تھے یہ کردی تھے، شادی نہیں کرتے تھے. اور یہ تو اچھا جب کسی جگہ جمع ہوتے تھے، جب شاہی لوگ تھے تو ان کے خاندان میں دعوتیں ہوتی ہیں، کسی کی شادی ہوتی ہے، کسی کو موت میت ہو گئی، سب جمع ہوتے ہیں، سب جمع ہوتے تھے. تو ان کی بہنیں، ان کی چچیاں، بھابیاں، ارے بھائی تو شادی کرو، تمہارا مال کہاں جائے گا، شادی کرو. وہ کہتے تھے شادی نہیں کرنی مجھے. یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. اس پر بیان کر رہا ہوں، تمہارے دل میں خیر ہوگی اللہ تمہیں خیر دے گا. یہ مت سوچو کہاں سے دے گا، دے گا. وہ کہتے ہیں شادی نہیں کرنی، لیکن وہ لڑکیوں کے پیچھے پڑتی تھی، گھر پہ شادی کرو شادی کرو. تو انہوں نے ایک مرتبہ غصے میں کہا میری شادی کرانا چاہتی ہو؟ تو ہاں، تو مجھے ایسے لڑکی سے شادی کرا دو جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے. یہ ان کے والد نے کہا، صلاح الدین ایوبی کے والد نے. تو سب ہنسے، ارے پاگل ہو گیا ہے، دنیا میں ایسی لڑکی ملے گی کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے؟ ایسے تو ملنے کی نہیں. روزانہ یہ عصر کی نماز اپنے شیخ کی مسجد میں پڑھتے تھے صلاح الدین ایوبی کے والد. چھوٹی سی مسجد تھی ان کی. عصر مغرب عشاء کبھی سیب لے گئے، کبھی جوس لے گئے، کبھی پیسے لے گئے، کبھی کھانا لے گئے. شیخ جو کبھی کہتے تھے پانی پلا دو، گاوا پلا دو، خدمت کرتے تھے، عشاء تک رہتے تھے وہاں. روزانہ وہاں جا کر بیٹھ جاتے تھے. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک لڑکی آئی، خستہ حال، پیون والے کپڑے. شیخ کے پاس کوئی کام سے، تو شیخ نے کہا رے بٹیا تجھے نکاح نہیں کیا؟ فرمایا کہ حضرت جی میں ڈھونڈ رہی ہوں ایسا شوہر کہ جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے. اس لڑکی نے یہ کہا میں ایسا شوہر ڈھونڈ رہی ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے. ارے تو بھی ایسا شوہر ڈھونڈ رہی اور یہ بھی ایسی بیوی ڈھونڈ رہا. صلاح الدین ایوبی کے والد بیٹھے ہوئے اور دونوں کا نکاح ہو گیا. اس سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے. یہ دل کی خیر ہے، یہ دل کی خیر ہے.
یہی حال ہوا حضرت خدیجہ کا، یہی حال ہوا حضرت سودا کا، یہی حال ہوا حضرت عائشہ کا. یہ خیریں چلتی گئی، خیریں چلتی گئی، چلتی گئی. خیر ایک جگہ ٹکتی نہیں، لیکن خیر نے آ کر پکارا اور آپ نے دھیان نہیں دیا تو پھر خیر آتی بھی نہیں. افغانستان میں بہت نامناسب حالات آئے کسی دور کے اندر. ایک نوجوان عورت اپنے بچوں کو لے کر ترکستان پہنچی یا کسی ایسے شہر میں پہنچی، ایسے ملک میں جو افغانستان سے دور تھا، جیسے یہ بلخ ہے، ترمیز ہے، یہ سارے کے سارے علاقے اب بھی مسلمان ہیں، وہاں پر نہیں ہے ایسا نہیں ہے، لیکن وہ دور میں جو ہے بڑے بڑے علماء وہاں ہوتے تھے. شمس الائمہ سرخسی 50 سال تک وہ جیل کے کنویں کے اندر رہے، 50 سال تک، اور کتابیں لکھی. ان کی قبر پر لکھا ہوا ہے شمس الائمہ سرخسی اتنے سال کنویں میں رہے اور اتنی جلدیں لکھی. حالات آئے ان کے اوپر لیکن جمے رہے وہاں. سب کتابیں لکھی. جب بھی آخر میں لکھتے تھے کہ دیکھو آج رمضان کا مہینہ ہے، لوگ روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، میں اکیلا کنویں میں ہوں، میں تراویح بھی نہیں پڑھ سکتا. حج کا مہینہ آتا، باب الحج کتاب الحج جب لکھتے تھے تاخیر میں لکھتے تھے کہ حج کا مہینہ ہے، حاجی سے برسات میں، اور یہ شمس الائمہ جو ہے یہاں کنویں کے اندر ہے. جمعہ کا دن ہوتا تو اسی کنویں کے اندر یہ کپڑے بدلتے، عطر لگاتے، سرما لگاتے، خوشبو لگاتے. کہیں چل تو سکتے نہیں تھے، تھوڑے سے ہل دیتے تھے کہ اللہ بس اتنے ہلنے کی میرے اندر طاقت ہے، آگے بھی میں جا نہیں سکتا ہوں، بس اتنا ہے میرے اندر طاقت. وہ سارے سفر ہم نے کیے ہیں، ہم کو معلوم ہے ترمیز اور یہ اور وہ سب. تو افغانستان میں حالات آئے تھے اور میں اس پر سنا رہا ہوں عالم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. خیر آئے گی لیکن خیر کی طرف تم نے دھیان نہیں دیا تو خیر سلام کر کے السلام علیکم محروم ہو گیا. وہ گئی بادشاہ کے بعد، بادشاہ مسلمان تھا، دروازہ کھٹکھٹایا. آج کون ہو، کیوں آئی ہو؟ تو اس نے کہا ہمارے ملک میں حالات آئے، میں بہت پریشان ہوں اور خوشخبری یہ دیتی ہوں کہ میں سید گھرانی کی ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ میری تھوڑی مدد کرو. تو بادشاہ نے جواب کیا دیا، ارے ہر آدمی کہتا ہے میں سید ہوں، نسب نامہ لاؤ، لکھا ہوا لاؤ، دلیل لاؤ. آپ سید ہو تو دلیل لاؤ. ہر آدمی کہتا ہے میں سید ہوں، کیسے قبول کریں ہم؟ لکھا ہوا ہونا چاہیے، نسب نامہ، دلیل. تو اس نے کہا بھائی دلیل تو نہیں میرے پاس، تو میں مدد نہیں کرتا. یہ کہ دروازہ بند کر دیا. خیر آئی، اس نے دھیان نہیں دیا. یہی عورت سامنے ایک مجوسی کا محل تھا، وہاں چلی گئی. دروازہ کھٹکھٹایا، ابھی کیوں آئی ہو؟ یہ کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، اس پر حالات آئے ہیں، سید گھرانی کی ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں. ارے اہلن سہلن، مجوسی کیا رہا ہے، اہلن سہلن اہلن سہلن، آجا آجا آجا، یہ کمرہ تیرا، یہ کھانا تیرا، جب تک زندہ رہے تیرے بچے کا خرچہ، تیرا خرچہ میرے ذمہ. حالانکہ مجوسی ہے وہ، لیکن دل کا پاک صاف ہے. یہ مسلمان ہے لیکن گندے دل کا ہے. رات میں یہ مسلمان سویا، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایک بہت بڑا محل ہے وہ دیکھا. یہ اندر جانے کی کوشش کرنے لگا یہ مسلمان بادشاہ، تو حضور نے کہا محلن، ٹھہر جائے، کیوں جا رہے ہیں اندر؟ یہ فرمایا کہ حضرت میں نے دیکھا کہ محل بہت اچھا ہے تو داخل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا محل تیرا نہیں ہے. حضرت کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مومن کا ہے، مومن کا. تو بادشاہ نے کہا میں بھی تو مومن ہوں. تو آپ نے فرمایا دلیل لا. تو مومن ہے، دلیل لا. جہاں آپ نے کہا دلیل لا، وہ سمجھ گیا. پھر حضور نے ڈانٹا اس کو کہ میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور اس نے کہا میں سید گھرانی کی ہوں اور تو نے دلیل مانگی، تو نے اس کی مدد نہیں کی، اب تو مجھ سے اتنی بڑی جنت مانگتا ہے، مجھے جنت کیسے دو؟ تو کہتا ہے میں مومن ہوں. تو میں بھی کہتا ہوں دلیل لا.
خیر وہ گھبرا گیا، اس نے ڈانٹا، وہ گھبرا گیا، بادشاہ اٹھا، اس کو چونکہ بادشاہ تھا اس نے حکم دیا ابھی وہ جو عورت ڈھونڈو، عورت ڈھونڈو، وہ عورت تو سامنے ہی تھی، گیا مجوسی کے پاس، بھئی یہ خاندان مجھے دو، بادشاہ ہوں میں حقدار ہوں۔ تو مجوسی نے کہا کہ میں نہیں دوں گا یہ عورت، نہیں دینی پڑے گی۔ تو مجوسی نے کیا جواب دیا؟ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تجھے ڈانٹ رہے تھے اس وقت میں محل کے اندر تھا، تو محل کے باہر تھا، اور اس خاندان کی برکت سے اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو اس پر کہا خیر تیرے دروازے پر آئی، تجھے ٹھکرا دیا، تو خیر چلی گئی، میرے دروازے پر آئی، میں نے ٹھکرایا نہیں، دیکھو اللہ نے مجھے خاندان بھی دے دیا اور ہدایت بھی دے دی، اور رات کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈانٹ رہے تھے میں محل کے اندر تھا، تو محل کے باہر تھا، میں سن رہا تھا کہ حضور تجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ بہت بڑے مفسر بنے، علماء نے لکھا کہ یہ جب مجوسی سے بہت بڑے مفسر بنے بعد میں جا کر، اور وہ خاندان میں بہت بڑا بنا۔ ہمیشہ یاد رکھنا، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا۔ حضرت خدیجہ کے دل میں خیر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور سے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کچھ پیسے مل جائے، میں دھندا کروں۔ ارے ہو رہے ہاں ہاں۔ حضرت خدیجہ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، اور ساتھ میں غلام بھی کر دیا، جائے غلام بھی لو۔ غلام سے کہہ دیا پورے سفر کی کارگزاری لانا، کیا کرتے ہیں۔ پھر قصہ لمبا ہے، ساری تفصیل تو مجھے کرنی نہیں، گھنٹے بھر میں پورا کرنا ہے مجھے انشاءاللہ۔ کل بھی صبح سویرے سفر ہے، ایسا ہی سمجھو پرسوں بھی۔ بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، زیادہ بول بھی نہیں سکتے، زیادہ چل بھی نہیں سکتے۔ اب وہ گئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں بہت قصے ہوئے، جناتوں کے، اس کے یہودیوں کے، سارے کے سارے قصے وہ چھوڑ رہا ہوں، میں نے بیان میں نے کہے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گا، لکھے نہیں ہے، کہے ہیں بیان میں کبھی نہ کبھی۔ آج کل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چل رہی ہے ہمارے بیانوں کے اندر، اس کے اندر کبھی آ جائے گا تو آ جائے گا، پتہ نہیں مجھے، لیکن یہ کہ جب حضور واپس آئے تو وہ خیر کیسے آتی ہو یہ سمجھا رہا ہوں۔ اعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، اتنی آیت یاد رکھنا اور لکھ کے رکھنا، خیر آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے گی، دل پاک رکھو۔ جیسے وہ لڑکی کے لیے خیر، بادشاہ کو اس کو خیر نہیں ملی، مجوسی کو مل گئی، وہ مجوسی مسلمان بھی ہو گیا اور بڑا آدمی بنا۔ کون کب کیا بنتا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے ہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ دیکھو وہ محمد آ رہے ہیں۔ ہاں نفیسہ نے کہا ہاں، خدیجہ نے اپنی سہیلیوں کو بلایا کہ دیکھو محمد آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں سے چلتے تھے آتے تھے تو بادل سایہ کرتے تھے۔ ابھی نبوت نہیں ملی ہے، ابھی نبوت ملنے میں بہت دن باقی ہے۔ اب آپ نے آگے رسالت دیا حضرت خدیجہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلام بھی ہے، حضرت خدیجہ بھی ہے، نفیسہ بھی ہے، یہ حساب دیتے ہیں، یہ پوٹلیاں بنائی تھی۔ راستے میں وہ غلام کی کسی سے لڑائی ہو گئی تو حضور نے فرمایا کہ لڑکا کیوں ہو تو؟ یہ کہا اتنا پیسہ باقی ہے، تو یہ فرمایا لڑ مت، وہ پیسہ میں دے دوں گا، میرے حساب میں ڈال دینا۔ تو وہ پوٹلی بھی الگ تھی۔ حضرت خدیجہ نے کہا یہ کیا؟ فرمایا کہ یہ جو ہے راس المال ہے، یہ میرے حصے کا نفع ہے، یہ آپ کے حصے کا نفع ہے، یہ اس کے حصے کا نفع ہے، اور اس نے لڑائی کی تھی وہ میں نے میری ذمہ داری لے لی تھی کہ میں چکاؤں گا اس کو، تو یہ اس کے حصے کا نفع ہے۔ کلیئرٹی معاملات کی۔ تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت خدیجہ نے غلام سے کہا بھی تو چلا جا، تھوڑی مجھے بات کرنی ہے ان سے۔ نفیسہ تو بھی چلی جا۔ اب حضور حضرت خدیجہ ہیں، حضرت خدیجہ کیا کہہ رہی ہے؟ محمد نکاح کرو گے خیر چل دیں گے، آپ تو کما رہے تھے۔ تو کہتے خاموش ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جواب دیا کہ ہاں میرا ارادہ تو ہے۔ پھر حضرت خدیجہ نے کہا کیا خیال ہے اگر میرے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے؟ خود نے پیغام رکھا ہے حضرت خدیجہ نے، یہ خیریں چل رہی ہے۔
इन आलम अल्लाह फी क़ुलूबिकुम खैरा युतिकुम खैरा। तो हुजूर ने खामोश हो गए। बाद किताबों में लिखा है सुर्ख हो गए, पसीना आ गया। कंवारा लड़का, कंवारा लड़की, कंवारी लड़की थोड़े से शर्माते हैं, महसूस करते हैं। तो हुजूर ने जवाब दिया कि भाई बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन ये कि ये चीज तो खानदान वालों को पूछनी चाहिए, अबू तालिब को, फातिमा सदिया को, जो भी है उनको पूछूं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब हुजूर खदीजा ने क्या किया, ये तुम्हारी पोटली है, मेरा नफा भी तुम ले लो। हुजूर और खुश हो गए। अभी हुजूर चले, ये कहा मोहम्मद मोहम्मद ये मूड़ी भी ले लो, मूड़ी रासुल माल तो भी ले लिया। हुजूर और खुश हो गए, क्या रे ये औरत अच्छी है। और चले तो कुछ और भी दिया। रास्ते पर जाकर, वहां जाकर, दरवाजे पर जाकर जो है, बात तारीखी किताबों में लिखा है तो हुजूर अपने घर का रास्ता भी भूल गए खुशी खुशी में। अरे भाई यहाँ इस तरफ घर है कि इस तरफ घर है कि यहाँ घर है, लेकिन मामला कुछ ज्यादा हो गया ना। मदीना मुनव्वरा में हमने किसी जगह बयान के लिए जाते हैं तो अरबों में एक वादा कराते हैं कि देख हम तुम्हारा खाना नहीं खाएंगे, पहली शर्त में खाना नहीं खाएंगे। तो तुम्हारे यहाँ खाना बहुत होता है और बहुत टाइम जाता है, हम तो आधी रोटी खाने वाले फकीर लोग हैं, आधी रोटी और थोड़ी दाल, और तुम्हारा खाना कितना होता है अपने बस में नहीं। बयान करूंगा, बयान करके आपका काम सिर्फ इतना है, मुझे हरम शरीफ छोड़ दो, ये आपकी ड्यूटी पूरी होगी। हरम शरीफ में जो भी हमारा खादी में वो आएगा, हमें ले जाएगा जहाँ भी जाना होगा वहाँ। तो कभी कभार कुछ अरब ऐसे होते हैं हरम शरीफ के बजाय वो ओहद की तरफ चल पड़ते हैं। अरे भाई अना उरीद अल हरम अंत बिला ओहद, या कभी कुबा की तरफ चल पड़ते हैं, अना उरीद अल हरम अंत कुबा। तो उसने कहा शेख आपको देख कर दिन में रास्ता ही भूल गया, कहाँ जाना है। तो यहाँ पर मैं ऐसा हुआ खड़े रहे, मेरे कहाँ जाना खुशी। हाँ फिर हुजूर गए घर पर, बेटा आया बेटा आया बेटा आया, खुश हो गया। अबू तालिब गुर्बत थी, आया आया मोहम्मद आया मोहम्मद आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी कारगुजारी सुनाई। इसमें ज्यादा रूल था फातिमा असदिया का। अबू तालिब के इंतकाल के बाद ये मुसलमान हुई है। जब तक अबू तालिब जिंदा रहे ये कहते थे कि मुझे इस्लाम पसंद था, लेकिन अबू तालिब के डर की वजह से मुसलमान नहीं होती थी। मुझे था कि मैं मुसलमान बनूं और मोहम्मद की बात सही है, लेकिन डर अबू तालिब का, क्या मुझे निकाल लेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। हज़रत अली तो 8 साल की उम्र में हो गए। हज़रत अली के 4 लड़के थे, 2 मुसलमान थे 2 गैर मुस्लिम थे। गए, अरे मोहम्मद आया मोहम्मद आया मोहम्मद आया, बैठे बड़े हिसाब किताब दिया। अरे अब तो घर में माल आ गया, गरीब लोग थे, ज्यादा वसत नहीं थी इनके माल के अंदर। हजरत अब्बास जो है मालदार थे, अबू तालिब गरीब थी। फतेह मक्का के मौके पर हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, मेरे हजरत अब्बास खुद एक बैंक थे, बैंक बहुत पैसा था, लोग बहुत पैसा लेते थे उनसे सूद के ऊपर, जमाने जाहिलियत में। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौके पर ऐलान किया कि मेरे चाचा का सूद जो है आज मैं माफ कर देता हूं सबको, जितना सूद है मेरे चाचा का सब माफ। हजरत अब्बास पास खड़े थे, ये कहा मेरे भतीजे ने सूद माफ किया और मैंने असल भी माफ कर दिया। ये तो अब्बास ने कहा कि मुड़े भी माफ। वो अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि कई 100 सालों तक इनके खानदान में बादशाहत रही। खलीफे ये बनु अब्बास के खुलफा जो थे ये इन्हीं के औलाद वाले थे सारे, बनु उमैया बनु अब्बास बनु उमैया बनु अब्बास आते हैं किताबों में, ये बनु अब्बास ये लोग थे कई 100 सालों तक। यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए तो सब खुश हो गए, अरे मोहम्मद ये क्या, आपने फरमाया भाई ये मेरा हिस्सा, खदीजा ने अपना हिस्सा भी दे दिया, ये भी दे दिया। अरे बहुत खुशी हुई। फिर कहा एक बात और भी हुई है। अब कौन कौन सुन रहा, फातिमा असदिया और अबू तालिब।
یہ فاطمہ اسد بھی یہ واحد عورت ہے جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمی کی قبر کھدوائی ہماری شریعت میں. بھئی ایک آدمی مرتا ہے تو ایک آدمی کی قبر کھدتی ہے نا، ان کے لیے 2 آدمی کی قبر کھدوائی. مسجد مسلمان ہو گئی، اس میں 2 آدمی. بڑا لمبا قصہ ہے یہ. فاطمہ اسد بھی تھا کیسے مسلمان ہوئی، کیسے انتقال ہوا، حضور نے ان کے انتقال پر کیا کہا. اب کیا یہ کس کا، یہ کس کا، یہ کس کا. آپ نے فرمایا ایک بات اور ہوئی ہے کہ کیا؟ یہ فرمایا کہ خدیجہ نے مجھے یہ کہا ہے اگر تمہارا نکاح کا ارادہ ہو میرے ساتھ نکاح ہو جائے تو یہ بات رکھیے. ابو طالب نے کیا کہا؟ تم نے خواب دیکھا ہوگا. فاطمہ اسدیہ نے کیا کہا؟ ایسا کیوں کہتے ہو بھائی، ایسا کیوں کہتے ہو؟ میرا بیٹا جو ہے اس سے بہت اونچا ہے. آپ ایسا کیوں کہتے ہو خواب دیکھا ہوگا؟ اس کا درجہ بہت اونچا ہے. اور فاطمہ اسدیہ نے فوراً ابو طالب کو بھیجا. ابو طالب نے کہا کل پرسوں جا کر. ارے کل پرسوں نہیں، ایسے خیر کہاں ملے گی اپنے کو، ابھی جاؤ ابھی. ابو طالب گئے وہاں تو نفیسہ تھی. بعض مرتبہ جو ہے یہ خادم اور خادمائیں یہ سیڑ سے بھی زیادہ گرم ہوتے ہیں. یہ اندازہ ہوگا آپ لوگوں کو کہ سیڑ کو تو پتہ نہیں ہوتا اور وہ اس سے بھی زیادہ گرم ہوتے ہیں. جا کر ابو طالب نے کہا مجھے ملنا ہے آپا سے، تو آپ آرام کر رہی ہیں. وہاں خدیجہ نے سن لیا. من کون ہے؟ تھوڑا ابو طالب، اور خط آنے دو. اور ابو طالب نے جا کر بات کی، بے ایسا ایسا محمد کہہ رہے تھے آج آ کر. ہاں میں نے کہا ہے، میں نے کہا ہے. تو آپ نے کہا ہے لیکن کریں گے کیسے؟ جیسے کہ خاندانی چیز ہے. تمہارے خاندان جو ہے مال و منال کے اعتبار سے بہت اونچا. ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہمارے پاس تو کمرے بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہوگا کیسے؟ ارے خدیجہ نے کہا وہ فکر نہ کرو، سارا خرچہ میں کروں گی. سارا خرچہ، کھلانے کا خرچہ بھائی وہ تو کرو گی، لیکن یہ کہ ان کے والد بعض کتابوں میں لکھا ہے زندہ تھے اس وقت پہلے، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ انتقال ہو گیا تھا، لیکن رشتے دار تھے نا. تو جس کتابوں میں لکھا ہے زندہ تھے تو انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن تمہارا ابا کو تم کیسے سمجھاؤ گی؟ باپ کو تو پوچھنا پڑے گا نا. تو خدیجہ نے کہا فکر مت کرو میں سیٹنگ کر لوں گی، لیکن کیا کروں گی تھوڑا سمجھ میں تو آگے. کیا وہ طالب پوچھ رہے؟ یہ فرمایا روزانہ کا میرا معمول ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد 1 بوتل شراب کی پلاتی ہوں میرے ابا کو، تو پوری رات سکون سے سو جاتے ہیں. لیکن جس وقت میں کوئی بڑا کام کروانا ہو مجھے ان سے تو 2 بوتلیں پلا دیتی ہوں. تو جس دن شادی کا ہوگا تو 2 بوتلیں پلا دوں گی، جو میں کہوں گی اوکے 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 ہو جائے گا. اعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. تمہارے دل میں خیر ہوگی تو اللہ تمہیں خیر دے گا. کہاں سے دے گا یہ مت کہو، پوچھو بھی مت، ہمارا نظام ہے. چنانچہ وقت پر نکاح ہوا، اور جب شب زفاف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو حضرت خدیجہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہوئی وہ کتابوں میں لکھی ہے کہ حضرت خدیجہ نے حضور کا ہاتھ پکڑا، اور حضور کا ہاتھ پکڑ کے یہ کہا کہ محمد یہ تمہارا ہاتھ جو میں پکڑ رہی ہوں، ابھی تو محمد کہہ رہی ہے نبوت کی ملی نہیں ہے، ابھی تو 15 سال باقی ہے. تم کو اور بری بات نہ سمجھنا، صرف میں اتنا کہہ رہی ہوں آپ کو کہ آپ کے پیشانی سے مجھے نبوت کا نور ٹپکتے ہوئے محسوس ہوتا ہے. میں دیکھ رہی ہوں کہ نبوت کا نور ٹپک رہا ہے. اللہ آپ کو نبی بنائے گا ایک دن. جب اللہ آپ کو نبی بنائے خدیجہ کو طلاق مت دے دینا. جب اللہ آپ کو نبی بنائے تو خدیجہ کو چھوڑ مت دینا. اس پر آپ روئے ہیں کہ نہیں میں ایسا غیرت آدمی نہیں ہوں. زندگی گزری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اولاد کی اور خیریں کیسے پھیلی. حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت خولہ آئی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب خدیجہ کا انتقال ہو گیا، نبوت بھی ملی، حضرت کو قرآن بھی نازل ہوا، لیکن حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. جو خیر میں خیر سمجھا رہا ہوں
مجادر والوں یہ بات یاد رکھنا، کئی سالوں کے بعد یہ بیان کر رہا ہوں یہاں، بلکہ کسی جگہ میں نے سفر ہوتے رہتے ہمارے، کسی کا یہ مضمون بیان نہیں کیا میں نے۔ حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھے، بہت محبت رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدیجہ کی، اولاد بھی ہوئی، سب کچھ ہوا۔ پھر جب خدیجہ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، یہ سکرات میں تھی، کبھی آنکھ کھولتی تھی کبھی بند کرتی تھی، کبھی آنکھ کھولتی تھی کبھی بند کرتی تھی۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت اب میں جا رہی ہوں، دنیا کا میرا وقت پورا ہو گیا، بس صرف ایک وصیت کرتی ہوں کہ میری فاطمہ کا بہت خیال رکھنا۔ حضرت فاطمہ قریب میں تھی، باقی بچیاں تو بڑی ہو گئی، یہ چھوٹی ہے، اس کا بہت خیال رکھنا۔ خدیجہ نے پھر جملے کہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے خدیجہ کو سلام کہا ہے۔ جبریل میرے پاس کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے خدیجہ کو سلام کہا ہے، اور یہ بھی کہا کہ حضرت اگر آپ کو برا نہ لگے تو میرا بھی سلام کہہ دو خدیجہ کو۔ کیا تو جبریل نے کہا اگر آپ کو برا نہ لگے، غیرت نہ آئے تو آپ میرا بھی سلام کہہ دو، اور یہ بھی کہا ہے کہ خدیجہ کا انتظار ہو رہا ہے یہاں، اور 3 بنگلے تیار ہیں، ایک حضرت خدیجہ کا، ایک حضرت آسیہ کا، ایک حضرت مریم کا۔ 200 کا نہیں ہوگی۔ تو حضور نے جب یہ بات سنائی جبریل کی تو خدیجہ نے آنکھیں کھولی، کہا حل تزوجت قبلی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے مجھ سے پہلے کسی سے نکاح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے نکاح تو نہیں کیا، لیکن آسمانوں سے خبریں آئی ہیں کہ 3 بنگلے، 3 سوکانوں کا بنگلے جو ہے قریب قریب میں ہے، حضرت خدیجہ، مریم بنت عمران اور آسیہ فرعون کی بیوی۔ اس پر حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ خیر جنازے کی نماز اس وقت آئی نہیں تھی، جنازے کی نماز پڑھی نہیں، جنازے کی نماز بعد میں آئی۔ اب گھر کا ماحول، گھر کو کون سنبھالے، یہ بھی تو ہے نا۔ پر ایک ہی ہفتے میں تو بڑے حادثے ہوئے حضور کے گھر میں۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب سارا کام سنبھالتے تھے۔ تو خولا تھی، یہ جگ ممانی تھی، جگ ممانی۔ جگ ممانی کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا مرکز نظام الدین میں مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے تو ان کو سب ماموں کہتے تھے۔ ہمارے ابا بھی ماموں کہیں، حضرت جی بھی ماموں کہیں، ہم بھی ماموں کہیں۔ آپ کے گاؤں میں بھی ہوگا، کوئی جگ چچا ہوتا ہے، چچا چچا چچا، کوئی جگ ماموں ہوتا ہے، جگ ممانی ہوتی ہے۔ تو وہ جگ ممانی تھی مکہ کی حضرت خولا، یہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ تھی، بچیاں تھی، بیوی نہیں ہے۔ تو حضرت خولا نے آ کر کہا کہ حضرت جو ہے خدیجہ کا انتقال ہو گیا، تو آپ کے لیے تو میں ڈھونڈوں رشتہ۔ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، اس پر میرا بیان ہے۔ آپ نے فرمایا ڈھونڈو۔ تو پھر خولا نے پوچھا کماری ڈھونڈوں یا طیبہ ڈھونڈوں؟ آپ نے فرمایا دونوں ڈھونڈو، دونوں ڈھونڈو۔ بچیوں کے سامنے بات ہو رہی ہے، کماری بھی ڈھونڈو اور طیبہ بھی ڈھونڈو۔ پھر حضور نے جملہ کہا ہاں یہ نکاح کرانا، لڑکیاں ڈھونڈنا، یہ عورتوں کا ہی کام ہوتا ہے۔ یہ اس وقت حضور نے کہا تھا خولا سے۔ اب حضرت خولا باہر نکلی، سامنے حضرت سودا کھڑی تھی۔ خیر حضرت سودا سے جا کر کہا سودا ایک رشتہ لے کر آئی ہوں۔ کون؟ محمد۔ اشارہ کیا، گھر سے باہر نکل کے بات ہے۔ ہاں ہاں تو تیار ہے کہ نہیں؟ تو میں تیار ہوں، لیکن میرے ابا بیٹھے، ان کو جا کر کہو، میرے ابا سامنے بیٹھے، ان کو جا کر کہو، وہ مان جائے تو میں تیار ہوں۔ مشرک تھے ان کے ابا، حقہ پیتے تھے کعبے کے سامنے بیٹھ کر۔ حضرت خولا چلی، جب حضرت خولا چلی تو حضرت سودا نے بولا خولا خولا خولا،
دیکھ وہاں جاؤ تو سلام مت کرنا، سلام اگر کیا تم نے تو میرا رشتہ نہیں ہوگا۔ اچھا سلام نہ کرو تو کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑے گا نا، کیونکہ زمانے جاہلیت کا سلام کرنا کیا کہوں، یہ کہا کہنا گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، یہ زمانے جاہلیت کا سلام ہے۔ صباح الخیر، مساء الخیر، تو میں کہتا ہوں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، یہ زمانے جاہلیت کا سلام، یہ کہو گا تمہارا ابا خوش ہو جائے گا۔ یہ حضرت سودا نے کہا۔ اب حضرت سودا وہاں کھڑی کھڑی دیکھ رہی ہے کیا باتیں ہو رہی ہے، فطری چیز ہے، نکاح کی مجلس ایسی ہے کہ پر دادا بھی اگر بیٹھا ہو نا اور پر پوتے کا نکاح ہو رہا ہے تو پر دادا کے دل میں بھی گلگلی اٹھے گی، کاش میری یہ مجلس ہوتی۔ یہ چیزیں ایسی، آپ نے مولانا یونس پونا والے کا نام سنا ہوگا، مولانا یونس پونا والے ہمارے ساتھی میں گزرے، انتقال ہو گیا، اللہ غریب رحمت کرے۔ وہ کہتے تھے شروع میں مجھے دعوت کا کام شروع ہوا مہاراشٹر میں تو میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، اور میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آتا تھا تو سب سے پہلے میں ایک کام دیکھتا تھا، مسلیوں کو دیکھتا تھا کوئی نیا چہرہ تو نہیں ہے، جیسے رمضان میں حافظ لوگ دیکھتے ہیں کہ پیچھے کوئی نیا چہرہ تو کھڑا نہیں ہے، غلطیاں نکالے گا۔ میں دیکھتا تھا ہاں پچھلی صف میں کوئی ہے، دوسری صف میں بھی کوئی ہے، تو مجھے ٹینشن ہو جاتا تھا۔ مولانا پونا والے کہتے تھے میں نماز پڑھا کے بیٹھتا تو میں تو اپنا تصویر پڑھتا رہتا تھا، اس کی طرف دیکھتا نہیں تھا، لیکن وہ 4-5 آدمی آ جاتے تھے، السلام علیکم حضرت، السلام علیکم حضرت، ابھی کہاں سے آئے؟ تو بمبئی سے آئے۔ تم کہاں سے آئے؟ ناندیڑ سے۔ تم کہاں سے آئے؟ احمد نگر سے۔ پھر تم کہاں سے آئے؟ مالیگاؤں سے۔ آپ لوگ کیوں آئے؟ وہ کہتے تھے بمبئی میں ساتھیوں میں انتشار ہے، وہ مسئلے کے مشورے کے لیے آئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ناندیڑ میں جو ہے کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، وہ مشورے کے لیے آئے، پھر مشورے کے لیے آتے تھے وہ۔ تو مولانا یونس پونا والے رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، میں ان سے کہتا تھا بھائی تمہیں ناشتہ کرنا ہے؟ کہ بھوک تو بہت لگی ہے، پوری رات بس میں سفر کر کے آئے۔ تو مولانا کہتے تھے کہ میرے پاس تو پیسہ ہے نہیں کہ تمہارا ناشتہ کرا دوں، لیکن میں سیٹنگ کر کے دے دیتا ہوں۔ سامنے جو بڑے میاں بیٹھے ہیں، کونے کے اندر جو داڑھی ہل رہی ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں زور زور سے، تم خالی صرف ان کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، سلام کرو، السلام علیکم، تو غصے میں جواب دیں گے وعلیکم السلام، گھبرانا مت۔ مولانا کہتے تھے، میں کہتا تھا گھبرانا مت۔ پھر وہ قرآن بند کر کے مجھے کہا کیوں آئے ہو؟ تو تم صرف اتنا کہنا کہ میں بمبئی سے آیا ہوں، تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، ہم نے سنا ہے، تو ہمارے ایک خاتون ہے، صحت بھی اچھی ہے، مال بھی ہے اور قبول صورت بھی ہے، اور وہ مالیگاؤں والے تو کہنا ہمارے عالمہ ہے۔ ایسا تم خالی تم جو ہے نا تعریف کرنا لڑکیوں کی عورتوں کی، سمجھے، تو تمہارا ناشتہ ہو جائے گا۔ تو بڑے میاں جو باتیں جب سنتے تو بڑے میاں کہتے چپ رہے 10 منٹ دے رہے اشراق میں، اپن جو ہے نا نماز کے بعد اشراق پڑھ کے ہوٹل میں جاتے ہیں، ناشتہ واشتہ کرتے ہیں، وہاں جا کے مشورہ کرتے ہیں۔ اب ہوٹل میں جا کر یہ لوگ ناشتہ واشتہ کر کے آ کے چلے جاتے مولانا مشورہ کر کے۔ تو بڑے میاں آتے، مولانا یونس صاحب کہتے تھے میرے پاس آتے، اور بھائی یونس یار کتنے لوگ ناشتہ کر کے جاتے ہیں، کوئی شادی تو کراتا نہیں ہے؟ بولے میں ہی بیچتا تھا۔ وہ حضرت نے بولا میں ہی بیچتا تھا۔ تو شادی اور نکاح ایسی چیز ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ سودا میں ہی کھڑی کھڑی دیکھ رہی تھی کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت خولا نے کہا میں سودا کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ حضرت کہا کہ محمد کیا؟ ہاں اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور اس کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہاں بہت اچھا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں حضرت سودا کے بھائی سے عبداللہ ابن زما یہ اندر کچھ کام کر رہے تھے، یہ باہر آئے، باہر آ کر کہا ابا کیا بات ہو رہی ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے؟ کہا نہیں مجھے نہیں کرنی، میری بہن کی وہاں نہیں کرنی، نہیں۔ انہوں نے برتن توڑنے شروع کر دیے، اندر کا سب توڑ تاڑ، یہ نہیں۔ حضرت سودا کہتی ہے کہ بھاگی گئی، ابا کیا ہو رہا ہے گھر میں؟ یہ فرمایا کہ میں تیری شادی کرانے کے لیے تیار ہوں محمد ابن عبداللہ کے ساتھ، یہ منع کر رہا ہے۔ حضرت سودا نے کہا تو منع کرنے والا کون ہے؟ میں تیار ہوں۔ اب نکاح ہو گیا حضور کے ساتھ، لیکن بدن بھی تھوڑی بھاری تھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کے مزاج میں ظرافت تھی۔ اب ظرافت کا ممنوع کو کیسے سمجھاؤں یار؟ ہنسانے کا مزاج تھا، کوئی بات ہو نا تو حضور کو ہنساتی بہت تھی،
بچیاں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سب کام بھی سنبھالنا تھا، تو حضور کو بہت ہنسانا کرنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غم کم ہو گیا پیچھے کا، وہ غم ایسا کم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت کبھی اچھا ان کے ہنسانے کے قصے بہت آتے ہیں، اللہ دوسری مرتبہ اگر مزہ در لایا تو میں سناؤں گا انشاءاللہ، اب تو ٹائم ہے ہی۔ تو ایسا ہنسا دیتے حضور کو، کبھی کھانا کھاتے تو حضور کا لقمہ بھی نہیں ہوتا، حضور سنبھالتے، بچی ہنستی تھی، سب بچیاں مل گئی حضرت سودا کے ساتھ، حضرت خولا آتی تھی گھر کا ماحول دیکھنے کے لیے کیا کیسا ہے، حضرت خولا آئی تو دیکھا کہ ماشاء اللہ سودا نے کھانا پکایا ہے اور بچیاں ہیں، گھر کا ماحول ٹھیک ہے، بہت خوش ہو گئی، حضرت مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے گھر میں اس عورت نے آ کر سنبھال لیا آپ کو، صاحب بہت خوشی ہوئی۔ اب بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت نے خود سے پوچھا، ارے سودا اپنا وعدہ تو دو ہوئے تھے، سیبہ سے کنواری سے، تو سیبہ تو آ گئی، کنواری کہاں ہے؟ خیرے چلتی یہ کنواری کا سودا نے اس طرح سے کہا کہ حضرت میں اس کی بھی ترتیب بنا چکی ہوں۔ حضرت خولا نے کہا کہ حضرت میں اس کے، حضرت سودا بھی سن رہی ہے، اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم جب میوات اجتماع میں جاتے تھے نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو ہے وہ پترے کا کام کرتے ہیں، وہ چنگاری اڑتی ہے اور آنکھوں کے اندر چشمہ لگاتے ہیں، تب مجھے کہتے ہیں کہ یونس تلتر تاشمت تلتر جی کو لوگ کہہ رہے تھے، کہا کہ یہ خطرناک رہے سے یہ کن اگر اوسو پڑی جائے نا تو آج ڈھائی تھی جائے کن، اس کو کن کہتے ہیں، اس طرح سے سوکن کو سوکن کہتے ہیں، سوکن یہ ابا کہتے تھے ہمیں، سودا نے بھی سنا، ارے یہ تو کچھ بات ہو رہی ہے سوکن کی، آپ نے کہہ دیا دو باتیں تم نے کہی تھی، ایک کنواری سے ایک صحیح بات ہے، تو وہ یہ تو آ گئی۔ خولا نے کہا وہ ترتیب بھی دے کر آئی ہیں، اور میں کون؟ میں آپ کے بھائی کی بیٹی، میرے بھائی کی بیٹی کا کیا مطلب؟ ابو بکر کی بیٹی، یہ ابو بکر کی تو دو بیٹیاں ہیں، اسما اور عائشہ، کس کے ساتھ؟ یہ فرمایا عائشہ کے ساتھ، یہ حضرت خولا نے کہا، تو آپ نے فرمایا ارے سبحان اللہ، عائشہ کے ساتھ میرا نکاح کیسے ہوگا؟ تو اس کی تو منگنی ہو چکی ہے۔ متن ایک آدمی تھا بہت بڑا مالدار تھا، اس کا نام تھا متن، اس کے وقت حضرت عائشہ کی منگنی ہو گئی تھی، تو اس کی تو منگنی ہو گئی ہے۔ آپ حضرت خولا نے کہا حضرت سب ترتیب بن جائے گی، منگنی ہوئی ہم بھی جانتے ہیں، سارا مکہ جانتا ہے کہ حضرت عائشہ کی منگنی ہو گئی ہے، وہاں ہو جائے گی، آپ تیار ہے کہ نہیں؟ ارے میں تیار ہوں، لیکن یہ کبھی کسی جگہ منگنی ہو گئی ہو اور بات رکھنا یہ تو مناسب نہیں۔ سزا حضرت اللہ کرے گا باہر نکلے حضرت خولا، سامنے ابو بکر کھڑے تھے، یہ دیکھو یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، ہمیشہ یاد رکھنا میلے دل کے ساتھ کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، صاف دل ہونا چاہیے، قبول کرانا ہے صاف دل، نیکیاں لینے میں بہت نیکیاں مل جائیں گی، آپ قبول کرانا ہے تو پاک صاف رہو۔ حضرت ابو بکر کھڑے تھے، یہ فرمایا کہ ابو بکر نے ایک رشتہ لے کر آئی ہوں عائشہ کا، کون؟ اشارہ کیا، حضرت ابو بکر نے کہا اس کی تو منگنی ہو گئی متن کے یہاں عائشہ کی، تو چلو چلتے ہیں، گئے وہاں تو متن بیٹھے ہوئے تھے، تو خولا نے کہا ابو بکر سے تم کچھ بات مت کرنا، بات میں کروں گی، تم خالی ہاں 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 ہوں ہاں اتنا کرتے رہنا، بات میں کروں گی، تاکہ بات سیٹنگ کے ترتیب بنانی ہے حضور کے ساتھ، خیریں چلتی ہے۔ اب جو ہے وہاں جا کر مطلب کیسے کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا، جیسے کیوں آئے تم ممانی، تم کیوں آئی، ابو بکر کیوں آئے؟ تو کہا کہ بھی عائشہ کا رشتہ ہوا ہے تمہارے بیٹے کے ساتھ، تو تعریف وغیرہ طے کر لیں گے، تو مطلب نے کہا نہیں میں تو جو ہے میری بیوی کو پوچھوں گا، ارے بیگم بیگم کر کے بلائیں، اس دور میں جو ہوتے رہے بیگم بیگم آؤ، وہ آئی، مطلب یہ آئے ہیں وہ عائشہ کی تعریف لینے آئے ہیں، تو اس کی بیوی نے کہا کہ نہیں ہمیں تو عائشہ کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا، عائشہ بگڑ گئی ہے، یا خولا بھی بگڑ گئی ہے، یا ابو بکر بھی بگڑ گئے ہیں، یہ سارے کے سارے بگڑ گئے ہیں، مجھے تو رشتہ نہیں کرنا۔ تو اب خولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو کینسل،
تو متو نے کیا کہا، میں تو میری بیوی کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، وہ جو کہتی ہے ہاں کہہ دیتا ہوں۔ یہ کل واپس آ گیا الحمدللہ، چلو یہاں سے ٹوٹا یہاں جڑا، اور کیسا رشتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کا۔ ایک ہی اصول یاد رکھنا، خدا کیا دیکھا جاتا ہے بھائی؟ دل کی پاکی، گندا دل نہیں، صاف رکھو گے دل انشاءاللہ۔ اس پر میں میری بات ختم کرتا ہوں، لمبا نہیں کر سکتا، ابھی تو کھانا بھی کھانا ہے۔ بجا گھر والے عشاء کے بعد کھانا کھلاتے ہیں، عشاء کے بعد بیان کرواتے ہیں، عشاء اس کے بعد کھانا۔ اب آدمی کب پہنچے گا کب، اور مجھے رات کو میرا سبق بھی بھیجنا ہوتا ہے، رات کو 2 بجے میرا سبق بھیجنا ہوتا ہے، ساری دنیا سنتی ہے نا۔ آپ کو تو میں اتنی دعوت دیتا ہوں کہ اپنا دل پاک رکھو، نگاہیں پاک رکھو، اور ایک ہدیہ لے کر جاتا ہوں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 31 بنگلے روزانہ جنت میں تیار ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ پڑھو گے انشاءاللہ بھائی؟ اور 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ ایک ڈاکٹر نہیں ہے ہماری شکاگو میں، بہنوں اب 2013 سے ہم نے یہ کہنا شروع کیا ہے، ابھی 2024 چل رہا ہے، تو اس نے کہا حضرت جب سے آپ نے کہا میں نے 10 لاکھ مرتبہ پڑھا ہے، 5 لاکھ مرتبہ تو آپ کو ہدیہ کر دیا، 5 لاکھ جو ہے وہ میرے پاس رکھا، لیکن حضرت بتائیے بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ملیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں اللہ ایک محل دے گا۔ حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں اور جنت میں ایک محل، آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر نے کہا میں تو بہت محل بناؤں گا، آپ نے فرمایا جتنے بنانے ہو بنا، جتنے طاقت ہو بنا۔ تو میں نے کہا کہ کروڑوں مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ دے گا۔ حدیث صحیح ہے، مسند احمد کی ہے، میں میری کتابوں میں کئی جگہ پر اس کے حوالے الگ الگ ڈال چکا ہوں، اور میں کئی مرتبہ بیان بھی کر چکا ہوں۔ تو جگہ جب ایک بات پوچھو کہ کھوٹو تو نہیں لگاؤں، نہیں مطلب کہ بھاڑو ہم سے کہ نہیں آ رہا، سمجھ گئے نا؟ گجراتی کو بھاڑے کا بہت فکر رہتا ہے اور پنجابی کو بھاڑے کا فکر رہتا ہے۔ میں نے کہا جیسے میں بھاڑا تو وہاں آئے گا نہیں، تو اس سے بغلے کریں گے کیا؟ میں کہا جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے وہاں جا کر مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ، ٹینشن مت لے، ہوگا صحیح۔ اب پڑھو گے انشاءاللہ بھائی، اور ایک وعدہ یہ کرو دعوت کے کام کو اپنا کام بنانا ہے انشاءاللہ، صفات کے ساتھ، پکنک نہیں، صفات کے ساتھ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس نیت سے دعوت کے کام کے لیے تم نکلو گے وہی نیت کا اعتبار ہوگا۔ ہم پکنک کے لیے نہیں نکلتے، دنیا بہت دیکھ لی، اللہ کے لیے نکلو، صفات کے ساتھ نکلو۔ جو اجتماع ہمارے ہو رہے ہیں، کہاں ہو رہا ہے اس علاقے کا اجتماع؟ کالڑا میں ہو رہا ہے۔ جو بھی تاریخ آتی ہو اس جاؤ، وہاں پر جماعتیں بناؤ، 4 بیوی کی بناؤ، 3 چلوں کی بناؤ، 1 چلے کی بناؤ، جو مشورے دیتے ہو جائے وہ کرو، لیکن اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو۔ ایک حدیث سن لو، حدیث کڑوی ہے لیکن حدیث ہے، اس لیے اس حدیث کو سمجھنے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ حشر کے میدان میں کچھ فرشتے کچھ لوگوں کو لے کر آئیں گے۔ آدمی کے دل میں یہ حدیث کھٹکتی ہے، ارے ایسا ہوگا حشر کے میدان میں؟ ہاں ہوگا، اور یہ ساری حدیث ہے، میں نے میری کتاب منتخب اخبار ہے، صحیح حدیث ہے، اس میں ساری حدیثیں میں نے جمع کر دی۔ فرشتے اگر کیا کہیں گے؟ اللہ پاک بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھی عورتیں، بہت اچھے مرد ہیں، سفارش کریں گے اور کہیں گے بہت اچھے ہیں۔ ما رأینا منہم شرقت، ہم نے ہماری زندگی میں کبھی بھی ان سے برائی نہیں دیکھی۔ جب دیکھو تب نماز، جب دیکھو تب قرآن، جب دیکھو تب چلا، جب دیکھو تب 3 دن، جب دیکھو تب مشورہ، جب دیکھو تب خانقاہ، جب دیکھو تب قرآن پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، حج کر رہے، عمرہ کر رہے، جب دیکھو تب نیکی میں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، لا عمل نامہ لاؤ ان کا۔ اب اللہ تعالیٰ عمل نامہ پکڑیں گے، ایک ورق یوں الٹا، ایک ورق یوں پلٹا، اور اللہ زمین میں ہی پھینکیں گے۔ یہ کہا انہوں نے کیا تو ہے لیکن میرے لیے نہیں کیا۔
ان کے نیتوں میں کھوٹ تھا، میرے لیے نہیں کیا، جہنم میں ڈالو. تو دل کا معاملہ تو اللہ کے سامنے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ ایک سوال ہے. مشرک جائے گا؟ کرنا. یہودی جائے گا؟ یہ کرنا. نصارہ جائیں گے؟ یہ کرنا. مجوسی جائیں گے؟ یہ کرنا. تو جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ وہ دین کے کام کرنے والے جہنم میں جائیں گے جن کے نیتوں میں کھوٹ تھا. سب سے پہلے اللہ ان کو ڈالے گا، بھڑکائے گا. یسعر حدیث شریف میں آتا ہے، یسعر بھڑکائے گا جہنم کو اللہ تعالیٰ. اس لیے دین کا کام کرنا کس کے لیے کرو گے بھائی؟ اب بتاؤ یہاں سے کتنی جماعتیں ہیں بھائی؟ قاعدہ کے اجتماع سے یہاں سے کتنی جماعتیں ہیں؟ مجادر سے 4 جماعتیں ہیں. 3 چلے 4 ریلی. واہ واہ. اور بھائی میں جب آپ کے پاس آیا تو ہمارا ریٹ بھی تو ہونا ہے. 6 کا تو ارادہ کر لو بھائی. آپ ایک ارادہ تو کرو کم سے کم، مولانا کوشش تو کرنا بھائی. تو ہم کسی جگہ جائیں تو بھاؤ تو ملنا چاہیے، نہیں ملنا چاہیے بھائی. 6 دے دو گے انشاءاللہ. اور چلنے کی کتنی ہے مولانا؟ ہاں اچھا 4 مہینے کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے چلو 4 مہینے کی آپ 6 سمجھ گئے کہ یعنی چلنے کی آواز نہیں لگاتی. 3 چل رز ہو جائے گی. خیر اس کو بھیج دو. خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعوت کے کام کو اپنا کام سمجھنا ہے، محبتوں کے ساتھ رہنا ہے، ایک دوسرے کا اکرام کرنا ہے، دل کو پاک صاف رکھنا ہے. کرو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.